بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ 1442 ہجری کے شہ محرم کی امام بارگاہ قاسمین میں 8ویں تقریر آپ ذرا سماعت فرما رہے ہیں معجزات معصومین کے موضوع پر۔ تمیز سے لے کر گزشتہ تقریر تک تنقیدی طور پر یہ بات کہی ہوئی کہ انبیاء، اولیاء، اوصیاء سب کی پہچان معجزات ہے۔ سب سے بڑی پہچان معجزات ہے، یعنی یہ یقین کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا نمائندہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ صاحب معجزہ ہو، اور قوم جو بھی معجزہ طلب کرے وہ اس پر قادر ہو، قدرت رکھتا ہو کہ اسی وقت وہ معجزہ دکھا دے۔ عوام کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہر نبی سے یہ تقاضا کرتے تھے کہ معجزہ دکھائی تو ہم نبی مانیں۔ لیکن ہر قوم بت پرستی کرنے کی وجہ سے چونکہ کفر اختیار کرتی ہے، تو کفر میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ کفر کی وجہ سے وہ ضدی ہو جاتا ہے، معجزہ دیکھ کر ہی وہ منکر ہو جاتا تھا اور نبی کو نبی نہیں مانتا تھا۔ لیکن اس سے یہ فائدہ ضرور ہوتا تھا کہ کچھ لوگ معجزے کو تسلیم کر کے صاحب ایمان ہو جاتے تھے اور پختگی کے ساتھ دل سے وہ نبی کو نبی ماننے لگے۔ یہ پوری نبوت کی تاریخ ہے، اور اس کو تاریخ نے نہیں وہ تو کیا ہی ہے، قرآن نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ لفظ معجزہ قرآن میں تو نہیں آیا، لیکن اس کے ذیلی الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں آئے ہیں۔ یعنی معجزے کے معنی میں عاجز کر دینا، اور اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اسی سے لفظ معجزہ بنایا۔ اللہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی ہم چاہیں تو اپنے انبیاء سے معجزہ دکھائیں اور تمہیں عاجز کر دیں۔ یعنی اللہ انسانوں کو عاجز کر سکتا ہے، لیکن انسان اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ لیکن تمام دور کے کافر انسانوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اللہ کو عاجز کریں۔ تبھی تو اللہ نے یہ کہا کہ تم جتنا بھی ہم کو عاجز کرنے کی کوشش کرو ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو انسان کو عاجز کرتا ہے نا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں عاجز کر رہے ہو، وہاں پہ اردو کرتا ہے یا کیوں ہمیں عاجز کر رہے ہو۔ جب کوئی ایسی غلط حرکت کوئی کرتا ہے جس سے کوئی چڑ رہا ہے تو وہ یہی کہتا ہے بھائی ہمیں کیوں عاجز۔ تو اب ایسا تو نہیں کہ آپ عاجز کے معنی نہیں جانتے ہیں نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اپنے نبیوں کے ذریعے معجزات دکھاتے ہیں۔
کم سے کم 7 یا 8 ایسے لفظ ہیں جو بامانی معجزہ قرآن میں بیان ہوئے۔ نشانی کے معنی ہے معجزہ، اللہ کی نشانی معجزہ، یا وہ معجزے کو کہتا ہے سلطان، یا وہ معجزے کو کہتا ہے بیانات، ہماری کھلی نشانی ہے۔ معجزہ جو ہے وہ اللہ کی کھلی نشانی ہے۔ کیا جب معجزہ دکھاتا ہے ہمارا نمائندہ تبھی تو ہم کو نہیں مانو گے اور تم اللہ کو ایک نہیں کہو گے اور بت پرستی کرتے رہو گے؟ تو ہر نبی اس پہ قادر تھا، جب اس کی امت بڑھتی تھی مجمع زیادہ ہو جاتا تھا، کثرت ہو جاتی تھی، یا کثرت میں کہیں کافر ہوتے تھے اور وہ اکثریت کے ساتھ بت پرستی کر رہے ہوتے تھے، تو اللہ فوراً وہاں ایک نبی کو مبعوث کر دیتا تھا، کفرستان میں ایک نبی کو مبعوث کر دیتا تھا۔ دیکھ رہا ہے اللہ کہ ہم موجود ہیں اور انہوں نے پتھر کے بتوں کو خدا بنایا ہوا اور ہمیں نہیں مان رہے اور شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہیں، تو فوراً اللہ اس وادی میں، اس ملک میں یا اس قوم پر ایک نبی بھیج دیتا ہے۔ 2 بڑی ایسی قومیں ہیں جن کا تفصیل کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے، انتہائی ضدی اور بدماش، گنڈے، دہشت گرد، ایک سے 2 قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک قوم کو کہتے ہیں قوم عاد اور ایک قوم کو کہتے ہیں عاد سمود، اور ان دونوں کا انجام قرآن میں اللہ نے ایک بار نہیں بار بار بیان کیا اور ڈرایا، بنی اسرائیل کو ڈرایا، عیسائیوں کو ڈرایا، یہودیوں کو ڈرایا، مسلمانوں کو ڈرایا۔ کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا انجام عاد و سمود کی طرح کر دے؟ اب عاد قوم عاد جو تھی اس پہ جناب ہود کو اللہ نے مبعوث کیا، قوم عاد پر جناب ہود کو بھیجا کہ ان کو سدھارو، اور سمود پر جناب صالح پیغمبر کو بھیجا ان کو صحیح کرو۔ اب وہاں ہود ہے اور یہاں سمود ہے۔ سمود پہ جناب صالح، جناب ہود حضرت آدم کی نسل میں ان کے پروتے ہیں، اور جناب ہود کے بعد جناب صالح ہے۔ پہلے عاد قوم ہے، اس کے بعد سمود۔ عجیب بات یہ ہے کہ عاد و سمود دونوں کے ملک، علاقے ویسے ہی موجود ہیں، ان کی عمارتیں موجود ہیں، ان کے آثار، ان کے کھنڈر، عاد کے بھی اور سمود کے بھی۔ وہ جگہ وہ جاتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ آثار قدیمہ دیکھنے لوگ جاتے ہیں، تصویریں بھی لاتے ہیں، تو کتابوں میں تصویر موجود ہے، تو ہمارے پاس بھی تصویریں ہیں عاد و سمود کے شہروں کی، ہمارے البم میں بھی لگے ہیں۔ اب آپ ہمیں کہاں ملیں گے جو ہم آپ کو اپنی البم دکھائیں؟ ایک آدھ لوگ آ گئے، وہ آ گئے، تو اس سے سارا مجموعہ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن دل میں آ کے تڑپ ہوئی ہوگی یار عاد و سمود کی عمارتیں دیکھیں، 10,000 برس پرانی عمارتیں تو دیکھیں، کون سی قومیں تھیں، کیا بنایا تھا انہوں نے، تو کوئی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی ابھی مجلس کے بعد اپنے گوگل پہ پوچھیے گا عاد، بھائی اتنا لکھ لیجیے، چاہے انگریزی میں عاد لکھیں یا اردو میں عین الف عاد دال ساکن عاد، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں پریشان نہ ہوا کرے کہ یار ہمیں انگلش نہیں آتی تو ہم کیسے انگلش میں گوگل پہ لکھیں گے عاد۔ ارے ایک اور لکھیے ہماری طرف سے، ایک بڑا ایک لکھیے اور 2 چھوٹے والے لکھیے، تو ڈی لکھیے عاد، نہ آئے رزلٹ تو پھر اردو میں لکھیے، تو وہ آپ کو سکھائیے گا پکچرس دیکھنی ہے، وہ میں آج کی پکچرس گوگل لے لے ایسے سنیں جیسے کہانی سنا رہا ہوں، میں پریکٹیکل لائف میں آپ کو لا رہا ہوں یار۔
میں نہیں چاہتا کہ آپ غلط فہمیوں میں رہیں. اب حوالوں کی کتابوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اسی طرح سمود لکھیے گا. دیکھیے زلزلہ میں بھائی یہ زلزلہ میں کمال ہے. ابھی میں نے سب کہا تھا کمال کہ پہلا مدعا اسلام میں کون سا ہوا. میں نے کہا تھا آپ کسی کتاب کی ضرورت نہیں, گوگل سے پوچھ لیجیے گا. انہوں نے راستے میں محرم میں چلی گاڑی, انہوں نے کہا بھائی یہ نکلا ہے اس میں, وہی نکلا جو ہم نے پڑھا تھا. پہلا مدعا انہوں نے گوگل صاحب سے پوچھ لیا, انہوں نے صحیح بات بتا دی. پھر ویسے سن رہے, نہ واہ کر رہے ہیں, نہ مسکرا رہے ہیں, نہ ہنس رہے ہیں. یہ کیسی مجلس سن رہے ہیں آپ؟ مجھے ایسے جیسے گوگل کا نام پہلی بار سنا آپ نے. کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ موبائل کا پہلی بار آپ نے نام سنا ہے. مطلب اس میں حیرت کیوں ہوتی ہے آپ کو؟ یار بابا کیجیے, بولا کیجیے. یہ بھی کیا ہے؟ ساری تصویریں قومیں آتی آ رہی, لو بھائی یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ دیکھو, دلی رضا زندہ باد کو کہو, یہ دیکھو, یہ کتنا پریکٹیکل لائف میں لاؤں بھائی. نہیں دلی رضا نے ابھی دیکھیے وہ 2 منٹ میں سمود بھی دکھا دیتے ہیں. صلوات پڑھیے, وہ دیکھیے, وہ دیکھیے, لا 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 جیو سلامت. آج کھولا یا سمود لیجیے, وہ آج دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھے سمود, یہ دیکھے, یہ دیکھے, لو جیو سلامت رو زندہ رہتا ہے. یار اب تو پریکٹیکل لائف میں آؤ, اب تو زمین اختر پہ اعتبار کرو. یہ ساری قوموں کے لیے, پورے پاکستان کی انسانیت کے لیے میرا پیغام ہے کہ اب جو کچھ دیکھنا ہو اس پہ دیکھو. پتہ میں بتاتا ہوں, پتہ میں بتاتا ہوں. آج کیا ہے؟ آج یہ آج نام ہوئے آدم کی نسل میں. آج اس کی قوم کہلائی قوم آج. آگے چل کے یہ قوم ضدی ہو گئی. کئی پیغمبر آئے, نہیں مانی. آخر میں جناب ہود کو بھیجا گیا اور اللہ نے ہود سے کہا کہ اس قوم کو راہ راست پہ لاؤ. یہ کون سی ہے؟ جب آپ سورہ فجر پڑھیں گے تو اس میں اللہ انجام سنا, اور عجیب خوبصورت آیت مجھے بہت پسند ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے, یعنی یہ اللہ کا چیلنج قیامت تک ہوگی. قرآن رہے گا نا قیامت تک, تو کوئی بھی اس آیت کو پڑھ کر سوائے خاموشی کے کوئی جواب نہیں دے سکتا. اللہ کہتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان قوموں نے کتنی ترقی کی. یعنی دنیا کی سائنس خاک ہے آد و سمود کے ساتھ. پھر اللہ بتاتا ہے ایسے ایسے تمدن بنائے, ایسی سڑکیں بنائی, ایسے باغات بنائے, ایسی عمارتیں بنائی کہ تم ایسی بلند و بالا عمارتیں پہاڑ کی چٹانوں میں کاٹ کر در و دیوار نہیں بنا سکتے. اب وہی عمارتیں موجود ہیں پہاڑی میں کٹی ہوئی. وہی تصویریں یہ گوگل دکھا رہا ہے. وہ عمارتیں جسے اللہ کہہ رہا ہے اونچی اونچی عمارتیں, پہاڑوں کو کاٹ کر وہ بلڈنگیں بنا رہا ہے. آج انہوں نے ایسے باغ بنائے تھے قوم عاد میں کہ آپ پیڑ لگاتے ہیں زمین تو اگتا ہے. انہوں نے ہوا میں باغ لگائے تھے, ہوا میں باغ لگے ہوئے, بڑے بڑے باغ لگائے تھے ہوا میں. تو اسے کہتے ہیں بیبیلون کے جھولتے باغات. 7ویں عجائبات میں اس کو رکھا جاتا ہے, 7 عجائبات میں جھولتے ہوئے باغ. فضا میں درخت لگا لیے. آج کی سائنس فضا میں جہاز تو اڑا سکتی ہے, درخت لگا کے دکھا. تو اللہ کا چیلنج تم نہیں کر سکتے ایسا. اب کہہ رہا ہے اللہ تو نہیں کر سکتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فضا میں خلا میں ہمارا جو آدمی گیا ہے وہ چہل قدمی کر رہا ہے فضا میں. سائنس کہہ رہے ہیں
چہل قدمی اور ہے، درخت اگانا اور ہے، باغات لگانا اور ہے، نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ جسے کہتے تم نہیں کر سکتے تو پھر انسان نہیں کر سکتے۔ جہاں اس نے کہا نہیں تو نہیں، اور جہاں اللہ کچھ نہیں کہتا وہ سائنس کر سکتا ہے۔ جب یہ نہیں مانے اور ضد پہ رہے تو جناب حود نے کہا عذاب کیا۔ اب عذاب کیا آیا؟ زہریلی گیس اللہ نے چھوڑی ان پر۔ اچھا وہ غیب میں ہے، وہ زہریلی ہوا غیب میں۔ اللہ نے جبریل سے کہا ان پر وہ والی ہوا چھوڑ۔ جب جبریل نے چاہا کہ اس ہوا کو قوم عاد پہ چھوڑے تو اللہ نے کہا جبریل ایسا نہ کرنا کہ پریشر کے ساتھ ہوا، ورنہ پوری دنیا میں یہ زہریلی ہوا پھیل جائے گی۔ کرونا ایسے ہی نہیں پھیلا جیسے کیا ہے کرونا، سمجھے آپ؟ تو اللہ نے جبریل سے پوچھا گیا تو پھر کتنے پریشر سے تم نے ہوا کا؟ انسان کے ہاتھ کی انگلی کی جو انگوٹھی ہوتی ہے، ہم نے صرف اتنی کہ اس انگوٹھی میں وہ لیئرز داخل ہو گئے، بس اتنی چھوڑی تھی کہ آج گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ پہاڑ ان کے پس گئے، ہم نے انہیں پھوٹ کاٹ کے بجری بنا دیا اور ان کی ہڈیوں کو پتھر کے چورے میں پیس دیا۔ اب حدیث میں یہ کہ جب ریت اڑتی ہے، بالو اڑتی ہے ہوا میں، تو اس کے اندر چاندی جیسے ذرات چمکتے ہیں، تو وہی ان کی ہڈیوں کا چورا ہے جو چمکتا ہے دھوپ میں۔ اب تک کسی ہڈیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ہمارا کہا نہ مانا تو جو آج کا حشر کیا تمہارا بھی کریں گے، ہم تمہاری ہڈیاں کو پیچھے رہیں۔ اور جب سمود کے لیے جناب صالح آئے تو وہاں بھی ہوئی۔ اب دیکھیے آج کی کون سی چیز مشہور ہے؟ آج کل کیا مشہور ہے آپ کے پاس؟ کوئی نشانی آج کی تو ہونا ہے آپ کے پاس؟ اب سوچتے نہیں ہیں بھائی، یہی تو نالج کے سوالات ہوتے، بنا کے دیتا ہوں، لوگ مجھ سے بنا کے ڈال دیتے، میرا نام نہیں ڈالیں گے۔ وہاں ہم نے سوچا، ابھی تم نے سوچا، اور سوچا تھا تو پہلے جواب دے دیتے۔ پہلی بار بتاتا ہوں پھر بھی میرا نام نہیں دیں گے، جسے ان کی نالج کیا یہ سمجھ میں سب سے بڑا عقل مند ہم فیس بک پہ بیٹھے ہیں، ہم تو برسوں سے یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، ایسی چیزیں جو کبھی پہلی بار سنا۔ اچھا چیزیں جو بتاتا ہوں ایسی ہیں کہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، نہ شیعہ نہ سنی نہ ہندو نہ یہودی نہ عیسائی، میری بات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے پاس آج قوم کی ایک نشانی ہے، کچھ ذہن میں آیا؟ کون بولا؟ بہت معلوم مجلس سے میں سنی ہوئی مجلس سے۔ اب دیکھیے جملہ کہتے ہوتا ہے کہ وہ جبھی رفتن مارنے والے تھے جلدے رہتا نہیں بنائے، جلدے رہتا تھا تو پیچھے پڑے، سارے سنی نہیں پیچھے پڑے، شیعہ بس اسی طرح ضمیر رفتہ اور جلدے رہتا کی لڑائی کرتا ہے۔ عجیب مشغلہ ہے لوگوں کا، میں کیا اچھا تھا۔ اب بتائی کہ جلدے رہتا بات کھل گئی۔ جب دیکھیے کیا بولتے ہیں، فلانا مجرم پکڑا گیا، ارے بھائی یہ آدھی مجرم ہے، اب وہ سوئے جا رہے ہیں، ارے بھائی تو نیند میں عادی ہو گیا۔ یہ نشانی ہے قوم عاد کی، جس کام پہ جم جاؤ اسے کہتے ہیں کہ عادی ہے، عادی ہے یعنی قوم عاد کا ہے، اور وہ عادی عین سے ہی لکھا جاتا ہے، وہی والا عادی ہے۔ تو عادی سے بچنا ہے، جس کی عادت نہ ڈالیے گا، یہ عادی، اس کے کافر تھے قوم عاد کے لوگ،
اس لیے عادی نہیں بننا کسی چیز۔ تو یہ آج والے کون تھے؟ ان کا تھا سب سے بڑا بادشاہ شداد، یہ قوم عاد کا۔ اس کا قصہ معلوم ہے کہ یہ ماں باپ کشتی میں جا رہے، کشتی میں ہی 2 بچے پیدا ہوئے، 2 ماں۔ اللہ نے ملک الموت سے کہا ان دونوں بچوں کے باپ کی روح قبض کر لو۔ وہ کشتی پہ مر گئے، ماں باپ اور 2 بچے۔ پھر اللہ نے کہا اب اس کی ماں کی بھی روح قبض کر لو۔ ماں بھی مر گئی کشتی میں، کشتی چل رہی ہے، باپ بھی مر گئے، ماں بھی۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں بچے، ان کا نام میں رکھتا ہوں۔ ملک کو اللہ بتا رہا، ایک کا نام رکھا اللہ نے شداد، ایک کا نام رکھا شدید۔ پھر اللہ نے ملک الموت سے کہا شداد کو زندہ رہنے دو، شدید کی روح قبض کرو۔ تو وہ دونوں بھائی مر گئے۔ 3 لاشیں کشتی پہ رہیں۔ جب کشتی رکی تو شیرنی آئے، اس نے دیکھا کہ 3 تو لاشیں پڑی اور ایک زندہ بچہ ہے۔ شیرنی زندہ کو اٹھا لی گئی اور اس کو اپنا دودھ پلا کے اس نے پالا، اور وہ جنگل میں آرام سے جوان ہو گئے۔ جب جوان ہو گئے تو سب سے کہا کرتا تھا باہر آ کے، نہ میرے ماں نہ باپ، میں تو خدا ہوں۔ یہاں سے شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ لوگوں نے کہا تیرے پاس جنت ہے، اللہ کے پاس جنت ہے۔ پھر اس نے جنت بنانا شروع کی، اور جناب اس نے جنت بنائی اور اس کا نام رکھا ارم۔ اس کے دادا کا نام تھا ارم۔ ارم جو ہے وہ تنمو کا پروتا ہے، اور اس نے اپنے دادا کے نام پر ارم رکھا۔ جب بن کے تیار ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا جنت بن گئی، اس میں سونے کے پرندے اڑ رہے ہیں، فوارے ہیں، اس میں بورے ہیں، اس میں فرشتے ہیں، اور ایسی بنی ہے اور ایسی بنی ہے جنت۔ اور یہ تو وہ اپنی آل کو لے کر گھوڑے گاڑیوں پہ بیٹھ کے جنت دیکھنے چلا۔ اور جب جنت کے دروازے پہ جیسے ہی اس کی گاڑی داخل ہوئی کہ وہ اندر جنت میں داخل ہو، ویسے ہی اللہ نے کہا ملک الموت اب شداد کی روح بھی قبض کر لے۔ اور وہیں شداد کی روح قبض ہو گئی، جنت میں داخل نہیں ہو پایا اور وہ مر گیا۔ تو اللہ نے کہا بھائی جنت اگر صرف مصنوعی بھی بنی تب بھی کافر نہیں جائے گا۔ اب اتنی محنت سے جنت بنائی تھی، اللہ نے فرشتوں سے کہا شداد کی بنائی جنت اوپر لے آؤ۔ فرشتے لے گئے اور کہا ہماری جنتوں میں اس کو ملا دو۔ تو اب جو جنتوں میں ارم ہے وہ یہاں سے وہاں گئی۔ اسی لیے میرے نیس نے کہا یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے۔ یہ دعا جو مانگے، یعنی ارم جیسی جنت میرے کلام کو بنا دے۔ یہ کیوں کہا کہ جنت میرے پاس رہے؟ اس لیے کہ وہ والی چلی گئی تھی۔ انیس نے وہ ارم مانگی کہ جو یہاں سے وہاں نہ جائے، پھر اس سے نہ اٹھا لے جائے۔ تو اب انیس کی حکومت یہاں رہ گئی، انہوں نے مانگی تھی انہیں مل گئی۔ تو لفظ ارم استعمال کیا۔ جنت 9 جنتیں ہیں، اس کے سب کے نام الگ الگ ہیں، لیکن انیس نے وہ جنت مانگی جو دنیا پہ تعمیر کی تاکہ تصور میں آئے۔ تو یہ عاد والوں نے یہ کام کیا۔ اب سمود کون ہے؟ سمود ان کے بت بڑے مشہور تھے، بڑے بڑے بت بنائے انہوں نے، اور جناب صالح نے آ کے کہا خبردار آتا بت نہیں پیچھے جائیں گے، ہم آ گئے اور ہم منع کر رہے ہیں۔ انہوں نے خوب مذاق اڑایا جناب صالح کا، ہم تمہیں نبی مانتے ہیں، اور روز آ کے جناب صالح کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی۔ ان کا ہم تمہیں نبی جب مانیں گے کہ سامنے جو بڑی والی پہاڑی ہے یہ پھٹے گی، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی، لیکن اونٹنی کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ بھی ہو۔ جناب صالح نے اپنا عصا اٹھایا اور پہاڑی پہ ایسے کر کے مارا،
جیسے ہی مارا اس میں سے اونٹنی نکلی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی دوڑتا ہوا، دودھ پیتا بچہ باہر آ گیا۔ اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس زمانے میں لمبے لمبے انسان ہوتے تھے، ان کے جانور بھی لمبے لمبے اللہ پیدا کرتا تھا، بہت بڑا ناکا۔ اب جو وہ ناکا، عربی میں اونٹنی کو ناکا کہتے ہیں، ناکا اونٹنی کو کہتے ہیں، اور اونٹ کو شتر کہتے ہیں۔ جب ناکا لفظ ہو تو اس کے معنی اونٹنی، ناکا رسول یعنی رسول اللہ کی اونٹنی۔ اب جہاں جو قرآن میں پڑھیں گے صالح کی اونٹنی، تو اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ ناقۃ اللہ، صالح کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی۔ اچھا، اللہ کی اونٹنی ہو سکتی ہے، اللہ کا گھوڑا نہیں ہو سکتا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اونٹنی پہ بیٹھتا ہے یا گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ جو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا معجزہ۔ تو اگر اونٹنی موجودہ ہے، اگر اونٹنی موجودہ ہے تو پھر گھوڑے کے لیے کہا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، ان کے سم سے اٹھتی ہوئی چنگاریوں کی قسم، ان کے منہ سے گرتے ہوئے چھات کی قسم۔ اگر اونٹنی پسند ہے تو گھوڑا بھی پسند ہے۔ اور کب قسم کھائی؟ جب علی وادی رمل میں مرتجف سے بیٹھ کے گئے تو علی کے گھوڑے کی قسم اللہ کھا رہا، تو صالح کی اونٹنی اور علی کا گھوڑا۔ خطابت میں نقطے ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ بیان ہو پھر ایک نقطہ آ جاتا ہے۔ اب جو نقطہ ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں، یہ نقطہ ہے، یہ نقطہ ہے۔ پورے قرآن میں اونٹ کے نام کا سورہ نہیں ہے، گھوڑے کے نام کا سورہ ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے جب عید کی نماز ہوتی ہے تو اس میں یہ سورہ پڑھا جاتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، عید کی نماز۔ اور اس میں آگے کی آیت ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ یہ عید کی نماز میں اونٹنی کا ذکر آتا ہے۔ نماز میں اونٹنی آئی۔ اچھا، جب میں حج سے گیا اور حج کے بعد میں مدینے پہنچا تو اتفاق سے جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ظہر کی نماز ہوئی، تو سورہ الحمد امام صاحب پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد سورہ والعادیات پڑھ رہے تھے، تو مسجد نبوی میں نماز میں گھوڑے کا ذکر بھی ہو رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں اونٹنی کا ذکر صرف وہ سورہ عید کی نماز میں ہوتا ہے جس میں ناقے کا ذکر، اللہ کے ناقے کا۔ یہ عید کی نماز میں اونٹنی کا ذکر اور اونٹ کا ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ عید میں یاد دلایا جاتا ہے کہ ایک ناقہ صالح کا تھا اور مسجد نبوی میں ایک ناقہ رسول بنے تھے، کس کے لیے؟ حسن اور حسین، اور وہ دن عید کا تھا۔ تو اب اگر عید کے دن اونٹ کا ذکر ہوگا تو عاشور کے دن ذوالجناح کا ذکر ہوگا کہ نہیں؟ مورد کی مجلسوں میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بھی سنت، یہ بھی سنت، وہ بھی واجب، یہ بھی واجب۔ قرآن پڑھنا نماز میں واجب ہے، کوئی سا سورہ پڑھ لو، لیکن سورہ الحمد پہلے، اس کے بعد کوئی سا سورہ پڑھو، سورہ کوثر پڑھ لو، سورہ قل واللہ پڑھ لو، سورہ طٰہٰ پڑھ لو، کوئی سا بھی سورہ، لیکن پہلے سورہ الحمد پڑھ لو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ذہنوں میں رکھیے۔ جیسے ہی وہ ناقہ یعنی اونٹنی برآمد ہوئی، اللہ نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔
جو جناب صالح نے اپنی قوم پر پیش کیا ہے۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اسی طرح جس طرح میں سنا رہا ہوں۔ اب پورا واقعہ قرآن میں جتنا ہے وہی الفاظ سنا کے فضائل ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد میں مسائل پیش کروں گا، اور کل کی تقریر شب عاشور اپنے وقت کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت تشریف لائیے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک جھیل ہم رکھتے ہیں، اسی وادی میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا، وادی، اللہ نے بارش کی، وہ پورا لبریز ہو گیا پانی سے۔ یہ اس قوم کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام کیا، لیکن اللہ نے کہا وہی تھی جناب صالح پر کہ اپنی قوم کو یہ بتا دو، یہ سمجھا دو کہ ایک دن تم پانی لینا اس جھیل سے، دوسرے دن اونٹنی کا، جس دن اونٹنی پانی پیے تم نہیں آنا جھیل کے کنارے، اور جس دن تم پیو گے اس دن اونٹنی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں جانور تو اللہ کا کہاں مان رہا ہے، جب انسان پانی بھر رہا ہے، پی رہا ہے، پانی گھر لے جا رہا ہے، تو اونٹنی اپنا بیٹھی ہوئی دور بیٹھے، اس سے کیا مطلب، تم اپنی بھی پیجیے رہو دو۔ جب دوسرے دن آتا تو بچے کو لے کے جھیل کے پہنچتے تھے۔ اب جو پانی پیتی تو پوری جھیل خالی، سارا پانی اونٹنی پی جاتا۔ ان کو آیا غصہ کہ ہم تو خیر پانی لے رہے لیکن یہ کیوں پی رہی ہے؟ یہ انسان کی عادت ہے، اس کو جتنی بھی نعمت دے دو، دوسرے کے پاس نعمت دیکھے تو اس کے پاس یہ کیوں؟ یہ ہر انسان ہے۔ ابھی تمہارے پاس تمہاری چیز ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ تو بھائی دیکھیے، آپ بتائیے، مال غنیمت میں سے پوری امت کو رسول اللہ نے حصہ دیا، سب کا حصہ مل گیا نا، تو کوئی غیرت کی بات تو نہیں۔ اب فدق ہے کیا سیدہ کو؟ تمہارا حصہ تمہارے پاس، ان کا حصہ ان کے پاس، لیکن غیرت ہے انسان کو تو فدق کا ذکر بھی قرآن میں۔ اور اسی طرح ان کو آیا غصہ، انہوں نے کہا کہ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے کہا اس اونٹنی کو قتل کر دو، اور بچنا انہوں نے طے کر کے ادار ایک لڑکا تھا 21 سال کا، تو اس نے کہا ہم قتل کریں اس اونٹنی کو، طے ہو گیا۔ اس کے بعد حملہ کیا سب نے مل کے، پوری قوم، اور ادار نے اس کے سینے پہ تلوار ماری، اور سب نے پتھر مارے، لاٹھیاں ماری، ڈنڈے مارے۔ جیسے ہی اونٹنی کی لاش گری، جو اونٹنی کا بچہ تھا اس نے منہ آسمان کی طرف کیا اور ایک چیخ ماری۔ جیسی چیخ ماری اس نے تو اس کی ماں مر گئی، ویسے آسمان سے پتھر برسنا شروع ہوئے، اور اللہ نے پوری قوم کو پٹرا کر دیا، سب مر گئے، پتھروں کے نیچے دب گئے۔ بچہ جب چیخا تو وہی پہاڑی پھر پھٹ گئی، بچہ دوڑا اس پہاڑی میں جا کے غائب ہو گیا۔ یعنی پہاڑ نے بتایا کہ بچہ اپنی ماں کی یاد میں دوڑا ہے، تو اس نے اپنے جگر کو پہاڑی میں پھاڑ دیا اور چاک کر کے بچے کو سینے سے لگا دیا۔ یہ پتھر کی خاصیت ہے، جس کے لیے کہتے ہیں اس کا دل پتھر ہے، لیکن اللہ نے لکھا ہے کہ پتھر بھی معصوم بچے پر رحم کرتا ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ اب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، ایک دن کیا ہوا کہ مدینے میں ایک شخص 250 آدمیوں کو لیے ہوئے داخل ہوا، اور اس نے کہا رسول اللہ نے مجھے یہ پرچہ دیا تھا لکھ کر، یہ رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، اور رسول اللہ نے کہا تھا ابو سمسام اگر تم پورے قبیلے کو مسلمان کر لو اپنے، تو ہم تم کو اونٹوں کی ایک قطار دیں گے، جو سارے اونٹ سرخ رنگ کے ہوں گے، سیاہ آنکھیں ہوں گی، اور بہت قیمتی اونٹ ہوں گے، ہم تمہیں دیں گے۔ سب نے کہا بھائی وارث؟ ہاں وارث۔ وارث کے پاس چلے، کون ہے؟ ان کا وارث ہے، یہ پرچہ ہے ابو سمسام، رسول اللہ کا وعدہ، اب تو ان کی وفات ہو گئی، رسول اللہ کی تو وفات، ہم کہاں سے تمہیں، ہم کہاں سے تمہیں
اتنے سارے اونٹ تھے، وہ بھی سرخ رنگ کے، کالی آنکھوں والے۔ وہاں سلمان بیٹھے تھے، ان کا ابو شمشان رسول اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر وعدہ کیا ہے تو وہ صادق اور امین ہے۔ چلو میرے ساتھ، لے کر آیا۔ حضرت علی کے گھر پہ سلمان پہنچے، حضرت علی گھر میں تھے، ابو شمشان آیا، سلمان لیے ہوئے اسے آئے، ابھی دروازے تک پہنچا تھا ابو شمشان کہ گھر سے علی کی آواز آئی، ابو شمشان تم آ گئے، تم آ گئے۔ مجھ سے رسول اللہ نے کہا تھا میری وفات کے بعد سب سے پہلے جو معجزہ ہوگا علی وہ تمہارے ہاتھ سے ہوگا۔ ابو شمشان آئے گا اور وہ مطالبہ کرے گا مجھے اونٹ چاہیے۔ علی باہر آیا، ابو شمشان نے کہا یہ رسول اللہ کی تحریر، کہا سلمان جاؤ، بلال جاؤ، پورے مدینے میں اعلان کرو، اس وادی میں آؤ مدینے سے باہر جہاں ایک پہاڑی ہے، اور وہاں رسول اللہ کا وعدہ وفا کیا جائے گا۔ امام حسن 7 سال کے تھے، ایک طرف امام حسین ایک طرف امام حسن، بیچ میں حضرت علی، اور پوری قوم وہاں چلی دیکھنے کہ علی کیا کرتے ہیں۔ ہاتھ میں علی کے رسول اللہ کا عصا، پتہ چلا عصا پہ کسی نے قبضہ نہیں کیا، عصا علی کے پاس ہے، حالانکہ کام کا عصا تھا، یہ موسیٰ کے عصا سے افضل ہے، ابھی پتہ چل جائے گا رسول اللہ کا عصا ہے۔ اور ایک بار جب سب آ گئے سامنے پہاڑی، حضرت علی نے وہ عصا لیا اور امام حسن کو بلایا کہ بیٹے یہ عصا لو، اس پہاڑی کے سامنے جاؤ، رسول اللہ کا یہ عصا پہاڑی پہ مارو اور کہو ہمیں رسول اللہ کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ پہاڑ جیسے ہی حسن نے پہاڑ پہ عصا مارا، پہاڑ پھٹا، ایک رسی باہر آئی اور ایک در بنا۔ علی نے کہا جاؤ، حسن نے وعدہ پورا کیا، وہ رسی پکڑ لو۔ جیسے ہی ابو شمشان نے پکڑ کر رسی کھینچی، ایک ناکے کا سر باہر آیا، وہ ناکا پورا باہر آیا، اس سے بنا دوسرا ناکا، اب پوری قطار کی قطار آنا شروع ہوئی، ناکے پہ ناکا، ناکے پہ ناکا، جتنے کا وعدہ تھا وہاں بات رکی۔ کہا ابو شمشان اگر قیامت تک ہم چاہتے تو ناکے نکلتے آئے۔ جناب صالح کا معجزہ ہے، یہ امام حسن علیہ السلام کا معجزہ۔ قرآن میں یہ معجزے کیوں بیان ہیں؟ یہ اللہ نے سارے معجزے کیوں بیان ہیں؟ یہ معجزے سنائے جا رہے ہیں امت رسول کو کہ جب اس طرح کے معجزے رسول اور علی سے ظہور میں آئیں تو پھر تم حسد میں انکار نہ کر دینا۔ دیکھیے اگر صرف ہم لکھتے تو آپ کہتے ہم نے بنا لیا، یہ تو کہتے کون؟ کوکب دری شاہجہاں کے دور کا اہل سنت مورخ اس معجزے کو لکھا ہے کوکب دری کہ علی نے امام حسن سے کہا ناکے پہاڑ سے برآمد کرو، چونکہ علی انبیاء سے افضل ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، صالح کے لیے ایک اونٹنی نکلی، علی کے لیے پوری قطار۔ اب یہ کہ علی اگر چاہتے تو پتھر سے کہتے دولت دیتے، زمین سے کہتے دولت دیتے، علی کو دولت چاہیے، اس لیے اللہ نے دکھایا کہ یہ آل محمد دولت، دنیا، حکومت، طاقت اس کے لیے نہیں آئی، یہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہدایت قوموں تک پہنچانی ہے۔ یہ ہے مقصد ولی کا، امام کا، اس لیے اللہ نے اتحاد سے معجزات دکھائے۔ خیبر فتح کیا علی، جب فتح کیا تو جناب علی یہودی آئے دیکھنے کے فاتح خیبر، جب آئے تو نذرانے لے کر آئے، ہر یہودی ایک ناکے پر دولت لاد کے لایا، یہ آپ کی نظر ہے۔ وہ ڈر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان
گھروں کو تاراج کر کے ہل چلوایا اور سارے لوگوں کو مار ڈالے. بس حارث مرا بن کر تینوں کو مارا پہلوانوں کو علی نے، اور تب ہو گئی ہار ہو گئی، شکست ہو گئی. اب عوام کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل کو یہ کلمہ پڑھیں. علی کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، رسول اللہ پہ ایمان لائے، رسول اللہ کو پدک دیا، علی کو اونٹوں کی قطار دی. پدک زہرا کو ملا، قطار علی کو ملی. کسی سے دیکھ لو کہ پدک اگر رہتا زہرا کے پاس تو زہرا اس پدک کا ترتیب کیا؟ قطار سے سوچ لو، اونٹوں کی قطار. اس قطار میں 70 اونٹ تھے، 70 اونٹوں کی قطار. آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہودیوں نے کہا اس کے اوپر صندوق ہے، صندوق میں زر و جواہر بھرا ہے، سب آپ کو تحفہ دے دیں، مال غنیمت کی تحفہ دے دیں. حضرت علی نے کمبر سے کہا کہ ناکے میں ناکا باندھ لو اور آگے کا اونٹ لے کر چلو. اب کمبر خوش کرتے ہوئے چل رہے ہیں. آج تو مولا امیر ہو گیا ہمارے. کتنی دولت ملی، 70 اونٹ اور اس کے اوپر دولت. علی گھوڑے پہ سوار. اب خیبر کی فتح کے بعد علی مدینے میں داخل ہو گئے. جیسے ہی سرحد مدینہ پہ پہنچے وہاں ایک اندھا فقیر بیٹھا تھا. آمد سے پہچانا یہ علی ہے. جانے علی کے گھوڑے کی ٹاپوں کو پہچانتا تھا کیا تھا. منہ سے آواز دی، مولا کئی دن کا بھوکا ہوں، آپ آ گئے روٹی کھلائیے. فوراً مولا نے کمبر سے کہا فقیر روٹی مانگ رہا ہے، روٹی دو. کمبر نے کہا روٹی تو دسترخوان میں. کہا دسترخوان دے دو. کہا دسترخوان تو صندوق میں. کہا صندوق دے دو. کہا صندوق کو ناکے پہ. کہا ناکا دے دو. کہا ناکا تو قطار میں. کہا قطار کی قطار. یہ لکھا ہے کہ جو فقیر وہ قطار لے کر گیا اس کی 70 پشتوں میں وہ دولت چلتی رہی اور اس کے خاندان کے لوگ کہاں 70 پشتیں جو شجرے کی تھیں سب سیراب ہو گئی، دولت مند ہو گئی. جانے کون کہاں کا بادشاہ بن گیا اس دولت سے. تو اگر علی کے پاس یہ دولت ہوتی تو کیا ہوتا. تو جو ناکا اور ناکے کی قطار اور زر و جواہر لٹا دے فقیر کو دے دے تو بھائی فقیر بن کے گھر پہ جاتے کہتے زہرا فتح خیرات پہ دے دو. زہرا اٹھا کے جملہ سن لو، جو اپنے بچوں کے نیچے کا بستر اٹھا کے فقیر کو دے دے، جو سامنے کی روٹی دے، پاس کیا ہے. مولانا صفت حسن صاحب قال اللہ مقامہ جو کہ خطابت کے بانی ہیں وہ کہا کرتے تھے سکینہ سخی کی پوتی تھیں، علی کی پوتی تھیں. حسین نے اپنے ہاتھ سے 2 موتی کے دور پہنائے تھے. ارے شمر سکینہ سے کہتا یہ در مجھے خیرات میں دے دو. بی بی اتار کے دے دیتی. یہ تم نے کانوں سے کھینچ کے کیوں اتارے، کان کو زخمی کیے. سکینہ بی بی حسین کی چہیتی بیٹی، سکینہ بی بی عباس جیسے چچا کی بھتیجی. چچا اور بھتیجی کا نام آتا ہے. ماتم جب ہوتا ہے تو سکینہ کا تو آواز آتی ہے ہائے سکینہ یا عباس ہائے. یہ چچا اور بھتیجی کا ماتم ساتھ کیوں ہوتا ہے. محبت بھتیجی سے کیا الفت تھی اور بھتیجی بھی اپنے چچا کو اپنی آنکھ اپنی ڈھارس. چچا ہے نا میں پیاسی نہیں رہ سکتی، چچا ہیں میں بھوکی نہیں رہ سکتی. سکینہ کو معلوم تھا جب بھی کھانے کا آواز دیا تو عباس ہاتھ میں حاضری لیے ہوئے، اسی لیے 8 محرم کو عباس کی حاضری ہوئی. صاحب معجزہ ہیں عباس، کل بھی تھے، صدیوں پہلے بھی تھے، آج بھی معجزہ ہیں، آنے والے دور تک عباس معجزہ رہیں گے. کہتے ہیں 1932 میں ایک اخبار بمبئی سے نکلتا تھا راہ نجات.
اس کے رپورٹر تھے راحت حسین۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سال قافلہ زائرین کا جا رہا تھا کربلا۔ ایز اے رپورٹر مجھے اخبار نے بھیجا کہ اس قافلے کی رپورٹ کربلا پہنچنے کی ہمیں دینا، تو ہم اخبار میں رپورٹ چھاپیں گے۔ اتفاق سے وہ اخبار 1932 کا میرے پاس موجود ہے اور اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور میرا جو اخبار کی کٹنگ کا البم ہے اس میں وہ لگا ہوا ہے۔ یہ معجزہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا اور کئی ذاکروں سے سنا بھی تھا اور آپ کا پڑھا ہوا ہے۔ قافلہ چلا 32 میں انگریزوں کے جہاز چلتے تھے، پانی کے جہاز، سمندری جہاز۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جہاز چلا ممبئی سے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے آگے بڑھے ہوئے، اور جہاز کو بصرے جانا تھا۔ جب آگے بڑھا جہاز، اچانک طوفان آیا، تیز بارش شروع ہوئی۔ طوفان ایسا سمندری طوفان تھا کہ جہاز غرق ہونے لگا، جہاز ڈوبنے لگا۔ جب جہاز ڈوبنے لگا تو جہاز کا عملہ جو کشتیاں جان بچانے کے لیے ہوتی ہیں اس پہ بیٹھ کر وہ سمندر میں جہاز چھوڑ کر کیپٹن، جسے ناخدا کہتے ہیں، وہ بھاگنے لگا۔ تو راحت حسین کہتے ہیں میں آگے بڑھا، چونکہ رپورٹر تھا تو میں نے انگریزوں سے کہا ایسی مصیبت میں تم زائرین کو چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہیں تو جہاز کو بچانا چاہیے، کوشش کرو کہ جہاز نہ ڈوبے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ہم تو اپنی جان بچائیں گے، اب یہ زائرین رہ گئے، جس کی زیارت کو جا رہے ہیں اسی کو پکاریں، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں مدد زائرین کی۔ راحت حسین کہتے ہیں کہ سب چپ تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ جہاز ڈوب جائے گا۔ ایسے میں جو خواتین زائرات تھیں انہوں نے مردوں سے کہا کہ جو کھلا ہوا عرصہ ہے صحن جہاز کا، ہم وہاں جا رہے ہیں، تم نہ آنا وہاں، کوئی مرد نہ آئے وہاں، ہم وہاں دعا مانگنے جا رہے ہیں۔ کھلے آسمان میں وہ عورتیں آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے سر کا دوپٹہ اتارا اور اپنے سر پہ بال کھولے اور ایک بار ماتم شروع کیا، اور ماتم میں کہا اے عباس اپنے زائروں کو بچاؤ، تمہارے حسین تمہارے بھائی کے زائرین مصیبت میں۔ بس جو ماتم شروع ہوا تھوڑی سی دیر میں جہاز لہروں پہ تھم گیا، اور پھر راحت کہتے ہیں کہ وہ عملہ جہاز کا واپس ہوا، کشتیاں لگا کر وہ انگریز کپتان سب جہاز میں اترنے لگے تو ہم آگے بڑھے۔ ہم نے کہا تم تو بھاگ گئے تھے، پھر واپس کیوں آئے؟ کہ ہم نے اپنی کشتیاں سمندر میں آگے بڑھائیں تو ہم نے دیکھا پانی پر چڑھتا ہوا ایک گھوڑا آ رہا ہے، اس پر ایک سوار بیٹھا ہوا ہے جس سے نور ساطع ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک علم ہے، اس کا پرچم جو ہے ہوا میں اڑ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو ہم نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اس نے للکار کر کہا جہاز میں واپس جاؤ، ہمارے زائرین مصیبت میں ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہاتھ کٹے ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنے پروں سے، زمرد کے پروں سے نیزہ لے کر جہاز کے نیچے جہاز کو بلند کیا اور کہا جاؤ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ ہم نے آواز دی آپ کون ہیں؟ کہا ہم حسین کے علمدار عباس ہیں، ہمارے بھائی کے زائرین کو عباس کا سلام کہنا۔ وہ کہتے ہیں بخیریت جہاز بصرے تک پہنچا۔ زائرین جب کربلا پہنچے تو پہلے عباس کے روضے پہ پہنچے اور زری سے لپٹ کر آنسو بہاتے تھے اور کہتے تھے عباس آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے بھائی کے قافلے کو موت سے بچا لیا۔ آج بھی عباس معجزے دکھا رہے ہیں، آج بھی معجزے۔ جائیے روزے پہ پتہ لگائیے، روز معجزے۔ خداموں سے پوچھیے وہ بتائیں۔
کیسے کیسے معجزے ہوتے ہیں. لوگ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں روضہ عباس پہ معجزہ ہوگا. کون ہے جس کے ساتھ وہاں معجزہ نہیں ہوگا؟ بس دیکھیے روضہ عباس تک پہنچنا ہی معجزہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کربلا پہنچ جائے وہ جنت پہ پہنچ گیا. بس یہی معجزہ ہے جو کربلا پہنچ گیا. اب آپ سوچئے کہ آج بھی عباس آ رہے ہیں زائرین کی مدد کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قول امام کہ جیسے ہی حسین کے زائرین کا قافلہ چلا ویسے ہی حسین اپنے روضے سے آواز دیتے ہیں عباس ہمارے زائرین آ رہے ہیں. اپنے علم کے سائے میں بخیریت پہنچا. کہتے ہیں آج تک جب سے جہاز ہوائی جہاز پانی کا جہاز ایجاد ہوا اور جو کربلا ان جہازوں سے گیا نہ ہوائی جہاز گرا زائرین کا نہ سمندر کا جہاز ڈوبا. کیوں؟ اس لیے کہ عباس استقبال کو آتے ہیں اور زائرین کو ساتھ خیریت حسین کے روضے پہ پہنچا دیتا ہے. عباس آپ پر ہمارا سلام. 8 محرم کی تاریخ آپ سے منسوب ہے. آپ کے حالات آپ کے واقعات آپ کے مسائل صدیوں سے 8 محرم کو پڑھے جا رہے ہیں. عباس آپ نے وفا کی حد کر دی. آپ نے پانی کا نام نہیں لیا. حسین کا حکم تھا تو آپ مشق لے کر فرات پہ چلے. اب جو چلے تو ہزاروں کا پہرا فرات پر تھا. جب عباس کو آتے ہوئے اشقیاء نے دیکھا تو اپنی کمانوں میں تیر جوڑے. کہتے ہیں 10,000 تیر عباس کی طرف چلے تھے. عباس نے ایک بار اپنی تلوار نکالی. لوہے کی چادر عباس کی طرف آ رہی تھی. تیروں کو تلوار سے کاٹتے ہوئے چلے. سارے تیروں کا رخ مڑ گیا اور جب فرات پر پہنچے تو ہزاروں کے مجمع کو فرات سے عباس نے بھگا دیا. فوج تتر بتر ہو گئی. فرات کے کنارے کوئی شقی نہیں تھا. جب دریا کو عباس نے دیکھا تو اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا. مشق کو کاندھے سے اتارا. پانی فرات کا مشق میں بھرا. علم سنبھالے ہوئے گلے میں تسمہ مشق کا ڈالا. پانی لے کر چلنے والے تھے. مڑ کر دیکھا کہ لشکر جمع ہو رہا ہے لیکن اب جو چلے تو حملہ کرتے ہوئے چلے. نیزہ اٹھا کر انہیں ڈراتے بھی تھے دھمکاتے بھی تھے. لیکن عباس نے ایک بار دیکھا کہ صحرا سے جائیں گے تو روضہ دور ہے پانی لے جانے میں دیر لگے گی. اس لیے ادھر سے چلے جسے غازریہ کہتے ہیں. آج جہاں عباس کا روضہ ہے وہ مقام غازریہ ہے. وہاں کھجور کے درخت لگے تھے. عباس جب چلے تو بیچ بیچ میں کھجور کے درخت آتے گئے تو اشقیاء جو تھے وہ درختوں کے پیچھے چھپتے گئے. عباس بڑھتے گئے. ایسے میں ایک قاتل آیا. اس نے درخت کے پیچھے سے عباس کے ہاتھ پہ وار کیا. علم کو جنبش ہوئی. عباس نے علم دوسرے ہاتھ میں لے لیا. اب نیزہ نہیں تھا عباس کے پاس لیکن مشق کو سنبھالے رہے. کچھ دور بڑھے تھے کہ دوسرا ہاتھ بھی قطع ہو گیا. اور جب آپ زیارت کریں گے تو 2 مقامات پہ آپ کو جانا پڑے گا. ایک ہاتھ ادھر عباس کا دفن ہے, ایک ہاتھ ادھر دفن ہے. روضے پہ جانا اور ہے, عباس کے کٹے ہاتھوں کی زیارت کرنا اور ہے. دونوں ہاتھ کٹ گئے. علم بھی گر گیا, نیزہ بھی گیا. اب مشق کو دانتوں سے عباس نے دبا لیا اور گھوڑے سے کہا ہاتھ میرے کٹ گئے بس مجھ کو حسین کے خیمے تک پہنچا دے. عباس کا اسب وفادار عباس کو لیے ہوئے بڑھ رہا تھا کہ ابن سعد نے حرملہ سے کہا کہ عباس کا خاتمہ کر. ایک تیر حرملہ کا چلا, مشق میں پیوست ہوا. عباس کا سینہ چھٹ گیا. کچھ دور بڑھے تھے
کہ ایک ظالم نے عباس کے سر پہ گوجھ مارا، عباس گھوڑے سے گرے، تقریر تمام ہوئی۔ جب زینب مدینے پہنچی تو بڑا کوہرام تھا، ام المؤمنین لپٹ کر روئی کہ میرے چاروں لال مارے گئے، مگر جب تک جیوں گی حسین کا ماتم کروں گی۔ زینب سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن جب پہلی عید آئی اور حضرت زینب ام المؤمنین کے گھر پہنچی تو دروازے پہ بال بکھرائے مادر عباس کھڑی تھی، ایک بار حضرت زینب سے لپٹ گئی کہ شہزادی آپ آ گئی، بس ایک بات پوچھنی ہے، اگر کسی کے دونوں ہاتھ کٹ جائے تو بتائیے اگر وہ بلندی سے گرے تو کیسے گرے گا؟ ہاتھ نہیں ہے سہارا کیسے دے؟ بس پوچھنا یہ ہے جب میرے عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو میرا پاؤں جب گھوڑے سے گرا تو کیسے گرا؟ زینب نے رو کر کہا مادر گرامی میرا بھائی سر کے بل گرا، ماتم ماتم۔ اب تک ہے